السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اسپیشل بیف چنا کباب ریسپی۔ لیٹس میک اٹ۔ سب سے پہلے میں نے لیے ہیں ایک پیالے چنے۔ اب آتے ہیں اس کی صفائی کی طرف۔ ایک ایک چنے کو دیکھ کر آپ نے اس میں سے کنکر، تنکے وغیرہ نکالنے ہیں۔ تو یہاں پہ چنے میں نے صاف کر لیے ہیں اور اب میں ان کو ایک باؤل میں ڈالوں گی۔ باؤل میں ڈالنے کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں 2 گلاس سمپل واٹر۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے 1 ٹی اسپون میٹھا سوڈا اور 1 ٹی اسپون سالٹ، اور اس کو میں کور کر کے اوور نائٹ چھوڑ دوں گی۔ یہ ٹائم ہے نیکسٹ ڈے مارننگ کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنے جو ہیں وہ سوک ہو چکے ہیں۔ اب میں ان کو چھنی میں ڈال کر ان کا جو پانی ہے وہ ڈرین کر رہی ہوں، اور اب آتے ہیں ان کی بوائلنگ کی طرف۔ چنے جو ہے وہ میں نے پریشر کوکر میں ڈال دیے ہیں، اور اس میں میں نے ایک باؤل جو ہے وہ پانی ڈالا ہے، ساتھ ہی قیمہ اور ہاف ٹی اسپون نمک ایڈ کر کے میں نے پریشر کوکر کو 25 منٹ کے لیے بند کر دیا ہے۔ آفٹر 25 منٹ میں نے پریشر کوکر کو اوپن کر لیا ہے، اور آپ کو ابھی چیک کرواتی ہوں اندر سے۔ تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ چنے جو ہیں وہ سافٹ ہوئے ہیں یا نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنے جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں۔ اب جو اس میں پانی رہ گیا ہے وہ میں ایک پیالی میں ڈال کر سیو کر لوں گی، اور چنے جو ہیں وہ میں نے باؤل میں ایڈ کر لیے ہیں۔ اب نیکسٹ جو پروسیس ہے ان چنوں کو میش کرنے کا ہے۔ آپ میش کرنے کے لیے کوئی بھی میتھڈ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے اس کو میش کر لیں، اور چاہیں تو آپ کسی چاپر میں ڈال کر اس کو میش کر لیں۔ تو ہاتھوں سے بھی چنے میش کرنے میں مجھے لگے ہیں تقریباً 5 منٹ۔ اور اب یہ جو قیمہ ہے اس کو بھی میں چاپر میں ڈال کر مزید باریک کروں گی۔ میش کرنے کا کام فنش ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میں نے 2 ٹی اسپون آئل میں ایڈ کیا ہے درمیانے سائز کا کٹا ہوا پیاز، اور اس میں 1 ٹی اسپون میں نے ایڈ کی ہے جنجر پیسٹ، اور اس کو 2 منٹ کوک کرنے کے بعد میں نے ایڈ کی ہے 1 ٹی اسپون چلی فلیکس، ہاف ٹی اسپون ٹرمرک پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ہول اسپائس پاؤڈر، اور اب یہ جو میں نے پانی نکال لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اس سوپ کو میں مسالہ پریپیئر کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کرتی جاؤں گی۔ اب یہ جو سوپ ہے وہ میں نے اس میں اگین ایڈ کر دیا ہے، اور اس کو 1-2 منٹ کوک کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ۔ اب جو بچا ہوا سوپ تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بوائل کیا ہوا قیمہ۔ اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی۔ قیمہ مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں میش کیے ہوئے چنے شامل کر رہی ہوں۔ اب اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مسالے میں مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون لیمن، اور 1 ٹی اسپون کے قریبی میں نے اس میں سویا ساس ایڈ کیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ کے پاس آمچور پاؤڈر اویلیبل ہو تو آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ کباب مسالہ پریپیئر کرتے ہوئے میں نے فلیم بالکل لو رکھی ہے، اور اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑا سا خشک دھنیا
اور اب ایڈ کروں گی خشک میتھی۔ ان دونوں چیزوں کو بھی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب یہ جو مسالہ ہے ہمارا بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ بیف چنا کباب کا جو امیزہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کباب کی شیپ دوں گی۔ ہاتھوں کو میں نے تھوڑا سا گریس کر لیا ہے اور لیا ہے میں نے تھوڑی سی مقدار میں امیزہ کبابوں کا، اور اب میں اس کو شیپ دے رہی ہوں۔ اسی طرح سے آپ نے سارے کباب جو ہیں وہ ریڈی کر لینے ہیں۔ کباب کو شیپ دینے کے بعد اب میں اس کے اوپر کروں گی کارن فلاور کی کوٹنگ۔ اس کے لیے آپ نے لینا ہے تھوڑا سی مقدار میں کارن فلاور، اور کبابوں کے دونوں طرف سے آپ نے اچھی طرح سے اس طرح سے ان کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے۔ کارن فلاور کی کوٹنگ کرنے کے بعد آپ نے ان کو 5 سے 10 منٹ کے لیے ریسٹ دینی ہے تاکہ کوٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی سیٹ ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ یہاں پہ کباب کوٹنگ کا کام ہو چکا ہے فنش۔ پین میں نے ایڈ کیا ہے 1 ٹی اسپون آئل، اور اب ان کبابوں کو میں بالکل سلو آنچ پر جو ہے وہ شیلو فرائی کروں گی۔ اگر کباب کی کوٹنگ جو ہے وہ ڈرائی ہو تو آپ دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے کباب دونوں ہاتھوں میں ہلکے سے پریس کر کے آپ ان کو فرائی کر لیں۔ اس طرح سے آپ کی جو کوٹنگ ہے وہ کباب کے اوپر جمی رہے گی۔ وقفے سے آپ نے اس کی جو 1-2 بار ہے سائڈ چینج کرنی ہے۔ آپ نے کبابوں کو نہ صرف دونوں سائڈوں سے بلکہ کناروں سے بھی کوک کرنا ہے۔ 4 سے 5 منٹ بالکل لو فلیم پر کوک کرنے کے بعد کباب ہو چکے ہیں ریڈی۔ اب میں ان کو پلیٹ میں نکال لوں گی۔ اب میں نے اگین جو ہے وہ پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے، اور جو باقی کے کباب رہ گئے ہیں ان کو بھی میں اسی طرح سے جو ہے وہ فرائی کروں گی۔ اب یہ کباب بھی ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی، اور اب میں ان کو بھی ڈش آؤٹ کروں گی۔ تو یہاں پہ ہمارے سارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں، اور اب آتے ہیں ڈش آؤٹ کی طرف۔ یہاں پہ ہماری پلیٹ جو ہے وہ فل ڈیکوریشن کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تھوڑے سے میں نے انین کٹ کیے ہیں اور لیمن کٹ کیا ہے، اور ساتھ میں لی ہے ٹماٹو ساس، اور مزید ویٹ کیے بغیر ان گرما گرم کباب کو میں کرنے والی ہوں ٹیسٹ۔ ساس کے ساتھ کباب جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں۔ ٹرائی دس ریسپی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔